ترکی غزہ میں اپنے فوجی دستے روانہ کر رہے ہیں، جبکہ اسرائیل اس کی شدت سے مخالفت کرتا چلا آ رہا ہے۔ دوستو، آپ کا میزبان ڈاکٹر فرقان حمید ٹی آر اردو انکر اسٹوڈیو سے سلام عرض کرتا ہے۔ دوستو، مشرق وسطیٰ کی سیاست اس وقت ایک ایسے تاریخی موڑ پر کھڑی ہے جہاں پرانی دشمنیاں اور نئے اتحاد آمنے سامنے ہیں۔ غزہ جو گزشتہ 2 برسوں سے آگ اور خون کا کھیل کا مرکز رہا ہے، اب ایک ایسی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے جہاں امن محض ایک لفظ نہیں بلکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری بن کر ابھرا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا کئی دہائیوں پر محیط اس تنازع کا کوئی پائیدار حل ممکن ہے، اور اگر ہے تو اس امن کی ضمانت کون دے گا؟ ترکی نے اس سوال کا وہ جواب دیا ہے جس نے تل ابیب سے واشنگٹن تک کھلبلی مچا دی ہے۔ صدر رجب طیب ایردوان نے اعلان کیا کہ ترکی غزہ میں قائم کیے جانے والے بین الاقوامی استحکام مشن انٹرنیشنل اسٹیبلٹی مشن کا ہر اول دستہ ہوگا۔ یہ محض ایک سیاسی بیان نہیں بلکہ خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد پہلی بار اس سرزمین پر ترک فوج کے قدم پڑنے کا ایک سنجیدہ منصوبہ ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم اس سنسنی خیز پیش رفت کا پوسٹ مارٹم کریں گے۔ دوستو، صدر ایردوان کی واشنگٹن میں 19 فروری کے بورڈ آف پیس کے پہلے باقاعدہ اجلاس میں ذاتی عدم شرکت کو سفارتی حکمت عملی کے تناظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ اگرچہ انہوں نے شرم الشیخ کے ابتدائی اجلاس میں شرکت کی تھی، لیکن اس کے بعد انہوں نے نمائندگی کی ذمہ داری وزیر خارجہ حقان فیدان کو سونپ دی تاکہ ترکی ایک فعال مگر متحد کردار ادا کرے۔ ماہرین کے مطابق اس فیصلے کا مقصد ممکنہ براہ راست سیاسی دباؤ سے بچتے ہوئے پس پردہ مؤثر سفارتکاری کو آگے بڑھانا ہے۔ صدر ایردوان کی بورڈ آف پیس میں ذاتی طور پر مسلسل شرکت نہ کرنے کا فیصلہ دراصل ایک سوچا سمجھا سفارتی توازن ہے۔ شرم الشیخ کے ابتدائی اجلاس میں شرکت کے بعد انہوں نے واضح کیا کہ ترکی اس عمل کا حصہ رہے گا، مگر ہر مرحلے پر صدارتی سطح کی موجودگی ضروری نہیں ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر صدر خود ہر اجلاس میں شریک ہوں تو معاملہ براہ راست ان کی ذات اور سیاسی وزن سے منسلک ہو جاتا ہے، جس سے سفارتی لچک کم ہو سکتی ہے۔ اس کے برعکس وزیر خارجہ حقان فیدان کی قیادت میں مذاکرات جاری رکھنے سے ترکی کو بیک وقت سنجیدہ شمولیت اور سفارتی گنجائش دونوں حاصل رہتی ہیں۔ صدر ایردوان نہیں چاہتے کہ ان کی براہ راست موجودگی کسی قابل از وقت عزم یا دباؤ کا تاثر دے۔ اگر صدر ٹرمپ انہیں قریبی دوست قرار دے چکے ہیں، مگر ترکی اپنی خارجہ پالیسی کو شخصی تعلقات کی بجائے ریاستی مفادات کے دائرے میں رکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے صدر ایردوان پس پردہ رہ کر حکمت عملی ترتیب دے رہے ہیں، جبکہ عملی اور تکنیکی مذاکرات کی ذمہ داری وزارت خارجہ کو سونپ دی گئی ہے تاکہ ترکی کا کردار مؤثر بھی رہے اور محتاط بھی۔ اب آتے ہیں غزہ کی جانب۔ غزہ کی صورتحال اس وقت نازک موڑ پر کھڑی ہے۔ 19 فروری 2026 کو واشنگٹن میں منعقد ہونے والے بورڈ آف پیس کے پہلے اجلاس کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ایسی خبر سنائی جس کا دنیا انتظار کر رہی تھی، یعنی غزہ میں امن کے قیام کو مستقل بنانا اور اس کی تعمیر نو کرنا ہے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جنگ بندی جتنی جلدی ہوتی ہے اتنی ہی جلدی ٹوٹ بھی جاتی ہے۔ اس خطرے کو بانٹتے ہوئے ترکی نے ایک ضامن ملک کا تصور پیش کیا ہے۔ انقرہ کا موقف واضح ہے کہ صرف کاغذوں پر دستخط کرنے سے امن نہیں آئے گا، زمین پر ایسے قوت کی ضرورت ہے جس پر فلسطینی عوام اعتماد کریں اور جس کا رعب اسرائیل بھی محسوس کرے۔ ترک وزیر دفاع یاشار گولر کے حالیہ بیانات نے ثابت کر دیا کہ وزارت دفاع میں فائلیں بند الماریوں میں نہیں پڑی بلکہ نقشے میزوں پر پھیلائے جا چکے ہیں۔ ترک مسلح افواج دنیا کے ان چند افواج میں سے ایک ہے جس کے پاس پیس کیپنگ اور اسٹیبلائزیشن کا وسیع تجربہ ہے۔ مشن کی نوعیت کیا ہوگی؟ ذرائع کے مطابق ترک دستوں کی تعیناتی درجہ ذیل 3 مراحل پر مشتمل ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، انجینئرنگ اور انفراسٹرکچر یونٹس۔ غزہ کا 80% حصہ ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے۔ ترک فوج کی انجینئرنگ کور وہاں سڑکوں کی تعمیر، پانی کی فراہمی کے نظام کی بحالی اور بجلی کے گرڈز کو دوبارہ
فعال کرنے میں مہارت رکھتی ہے۔ نمبر 2، فیلڈ ہسپتال اور میڈیکل کور۔ ترک فوج اپنے ساتھ جدید ترین موبائل ہسپتال لے کر جائے گی جو جنگ زدہ علاقوں میں زخمیوں کو فوری طبی امداد فراہم کریں گے۔ نمبر 3، سیکیورٹی اور ٹریننگ۔ سب سے اہم نکتہ مقامی فلسطینی پولیس اور سیکیورٹی فورسز کی تربیت ہے یا ٹریننگ ہے۔ ترکی چاہتا ہے کہ غزہ کا نظم و نسق خود فلسطینیوں کے ہاتھوں میں ہو، لیکن ان کی پشت پر ترک تربیت یافتہ افسران کھڑے ہوں۔ جیسے ہی ترکی کی ممکنہ تعیناتی کی خبریں عام ہوئیں، اسرائیل کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ نتانیاہو حکومت کا ماننا ہے کہ غزہ میں کسی بھی غیر ملکی فوج کی آمد اسرائیل کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ بن سکتی ہے، خاص طور پر اگر وہ فوج ترکی کی ہو جس کے صدر اسرائیل کو دہشت گرد ریاست قرار دے چکے ہیں۔ دوسری جانب امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے اسرائیل کو یقین دہانی کرائی ہے کہ ان پر کوئی فیصلہ مسلط نہیں کیا جائے گا، لیکن یہاں صدر ٹرمپ کا امریکہ فرسٹ ایجنڈا آڑے آتا ہے۔ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کے مسائل خطے کے مالک خود حل کریں اور امریکی ٹیکس دہندگان کا پیسہ بچایا جائے۔ اگر ترکی اور دیگر عرب ممالک سیکیورٹی کی ذمہ داری لیتے ہیں تو امریکہ کے لیے یہ ایک ایگزٹ اسٹریٹجی ثابت ہو سکتی ہے۔ ترکی کے وزیر خارجہ حقان فیدان، جو خود انٹیلیجنس کے سابق سربراہ بھی رہ چکے ہیں، اس وقت پردے کے پیچھے ایک بڑا کھیل کھیل رہے ہیں۔ استنبول میں ہونے والے حالیہ اجلاسوں میں انہوں نے قطر، مصر اور سعودی عرب کو ایک مشترکہ اسلامی امن فوج پر آمادہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ حقان فیدان کا کہنا ہے کہ ہمیں صرف امداد نہیں بھیجنی، ہمیں ایک سیاسی چھتری فراہم کرنی ہے۔ وہ اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے ایک ایسی قرارداد منظور کروائی جائے جو ترک فوج کی موجودگی کو بین الاقوامی قوانین کا تحفظ بھی فراہم کرے۔ ناقدین یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا ترکی ایک بار پھر عثمانی دور کے اثر و رسوخ کو بحال کرنا چاہتا ہے؟ 1917 تک غزہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا اور 100 سال سے زیادہ عرصے کے بعد ترک فوج کی وہاں واپسی ایک بہت بڑا علامتی پیغام ہے۔ ترکی کی خارجہ پالیسی کے ماہرین کا کہنا ہے یہ کوئی سامراجی ایجنڈا نہیں بلکہ انسانیت کا تقاضا ہے۔ ترکی پہلے ہی سینکڑوں امدادی ٹرک، کنٹینرز ہاؤسز اور آفات کے ذریعے اربوں ڈالر کی امداد بھیج چکا ہے۔ ترکی ہلال احمر کے اہلکار پہلے ہی وہاں گراؤنڈ پر موجود ہیں۔ اب فوج کی ضرورت صرف اس لیے ہے تاکہ اس امداد کی تقسیم کو اسرائیل کی مداخلت سے بچایا جا سکے اور غزہ کے عوام کو یہ احساس دلایا جائے کہ وہ تنہا نہیں ہیں، لیکن یہ راستہ اتنا آسان نہیں۔ ترک فوج کے لیے غزہ میں کئی ایک چیلنجز ہوں گے۔ اسرائیل کے ساتھ تصادم کا خطرہ۔ اگر اسرائیلی فوج اور ترک فوج کے درمیان کسی غلط فہمی کی بنا پر جھڑپ ہو جاتی ہے تو یہ کوئی علاقائی جنگ کو جنم دے سکتی ہے۔ مقامی گروپس کا رد عمل، اگرچہ حماس ترکی کے کردار کو سراہتی ہے لیکن غزہ میں موجود دیگر مسلح گروپس کی سوچ مختلف بھی ہو سکتی ہے۔ لاجسٹک مسائل، غزہ کا محاصرہ ختم کروانا اور سمندری راستے سے سپلائی لائن برقرار رکھنا ایک بہت بڑا فوجی ٹاسک ہے۔ دوستو، غزہ کا بحران ابھی ختم نہیں ہوا بلکہ یہ ایک نئے اور پیچیدہ مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ ترک فوج کی ممکنہ روانگی اب محض ایک سرخی نہیں بلکہ ایک جیو پولیٹیکل حقیقت بنتی جا رہی ہے۔ صدر ایردوان نے واضح کر دیا کہ ترکی اب صرف بیانات کی حد تک محدود نہیں رہے گا بلکہ ایک ایکشن ٹیکر کے طور پر سامنے آئے گا۔ کیا ترک فوج غزہ میں قدم رکھ کر تاریخ کا رخ موڑ پائے گی؟ کیا یہ مشن فلسطینیوں کو ان کا کھویا ہوا وقار واپس دلا سکے گا؟ ان سوالات کے جوابات آنے والے چند ہفتوں میں واضح ہو جائیں گے، لیکن ایک بات طے ہے کہ انقرہ کی دیواروں سے اٹھنے والی گونج نے تل ابیب کی ایوانوں میں ارتعاش پیدا کر دیا ہے، ان کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا ترک فوج کی تعیناتی سے واقع امن ممکن ہوگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر آپ کو ہماری یہ تفصیلی رپورٹ پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مشرق وسطیٰ کی تازہ ترین صورتحال سے واقف ہونے کے لیے یا باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اگلے ویڈیو تک اپنے میزبان ڈاکٹر فرقان حمید کو انقرہ TR اردو اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔